السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمازٍ مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی چغل خوری کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے ایک جمعہ میں غیبت کے تعلق سے تفصیلی گفتگو ہوئی۔ غیبت اور چغل خوری میں ویسے تو زیادہ فرق نہیں ہے، بنیادی فرق یہ ہے کہ غیبت میں کسی کی برائی اس کی پیٹھ کے پیچھے بیان کی جاتی ہے۔ جس بات کا ظاہر ہونا وہ پسند نہ کرتا ہو اس بات کو ظاہر کرنا پیٹھ کے پیچھے یہ غیبت کہلاتا ہے۔ اور چغل خوری جس کو ہم لوگ چغلی کرنا بھی کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا، ادھر کی ادھر لگانا، اور اس کا مقصد ہوتا ہے نفرتیں پیدا کرنا۔ چغل خور یہ محبتوں کے دشمن ہوتے ہیں، یہ نفرتیں پیدا کرتے ہیں اور یہ معاشرے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ ایسے لوگ، غیبت بھی گناہ کبیرہ ہے اور چغل خوری بھی گناہ کبیرہ ہے، اور چغل خوری کرنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ چغل خوری کرنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور دنیا میں بھی اس کو سزا ملتی۔ دنیا میں اس کے لیے سب سے بڑا عذاب تو یہ ہے کہ اس کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے اور وہ ذلیل ہوتا ہے، وہ گھر میں بھی ذلیل ہوتا ہے، گھر کے باہر بھی ذلیل ہوتا ہے، بدنام ہو کر رہ جاتا ہے اور اس کی بات کا کوئی بھروسہ نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص چغل خوری میں مشہور ہو جائے کہ یہ تو چغل خوری کیا کرتا ہے، ادھر کی ادھر لگایا کرتا ہے اور اس کا کام ہی یہ ہو گیا ہے، تو اب لوگ اس کی بات پر بھروسہ نہیں کرتے، اب لوگ اس کی بات کا اعتماد نہیں کرتے، وہ غیر معتبر ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ دنیا کا عذاب اس کے لیے کہ دنیا میں اس کی کوئی عزت نہیں رہ جاتی، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی دردناک ہے۔ آخرت کا عذاب جو چغل خور کے لیے بیان کیا گیا ہے وہ تو انسان برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ چغل خور قبر میں جب جائے گا تو قبر ہی سے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور اس کی قبر میں آگ کے شعلے ہوں گے جس آگ کے اندر وہ جلتا ہوگا، اور جب قیامت کے دن وہ وہاں پہنچے گا، حساب و کتاب ہو جائے گا، تو جہنم میں اس کے منہ پہ آگ کی لگام لگا دی جائے گی جس سے اس کا منہ اور زبان جلتے ہوں گے۔ ایسا سخت عذاب ہے اللہ کی پناہ چغل خور کا جو چغلی کیا کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کے اندر یہ حدیث موجود، فرماتے کہ لا يدخل الجنت نمام، کہ چغل خوری کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سوچیں، آپ کے ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، ہر ایمان والے کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے جنت مل جائے، لیکن چغل خور کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی حلال سمجھتے ہوئے چغل خوری کرتا ہوگا تو پھر تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، کافر ہو چکا ہے ایک حرام قطعی کو حلال سمجھنے کی وجہ سے۔ اور اگر حرام نہیں اور اس کو حلال نہیں سمجھتا، حرام جانتے ہوئے بھی اگر کوئی کرتا ہے ایمان والا، پھر بھی یہ حرام کا مرتکب تو ہوا اور اس حرام کی سزا اس کو جہنم میں ملے گی، یعنی ابتداءً وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چغل خور کو پہلے جہنم میں بھیجا جائے گا اور چغل خوری کی سزا پہلے وہاں بھگتے گا، پھر اس کو اگر ایمان والا ہے تو جہنم سے نکالا جائے گا، جنت میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن کیا یہ بھی کم ہے کہ پہلے جہنم میں داخل کیا جائے؟ اگر ایک لمحے کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہمیں جہنم میں داخل کر دیا گیا، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اس کا عذاب اتنا سخت ہے۔ تو کیسے یہ آدمی کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ جہنم میں چلا جائے۔
ہرگز کوئی یہ بات پسند نہیں کرے گا کہ وہ جہنم میں جائے. اور چغل خور کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا, اسے جہنم میں ڈالا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ نفرتیں پیدا کرتا ہے. ایک حدیث پاک میں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کنز العمال کے اندر یہ حدیث موجود کہ تم میں سب سے برے لوگ وہ ہیں جو چغل خوری کیا کرتے, چغلی کھاتے ہیں اور دوستوں میں فساد ڈالتے ہیں, یعنی دوستوں میں نفرتیں پیدا کرتے ہیں اور بے عیب لوگوں کے عیب تلاش کرتے پھرتے ہیں. یعنی جن کے اندر کوئی برائی نہیں ان کی برائیاں ڈھونڈتے ہیں, جن کے اندر کوئی عیب نہیں ان کا عیب ڈھونڈتے ہیں, پھر کیا کرتے ہیں, وہ عیب لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں, وہ عیب دوسروں کے سامنے, وہ برائی دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ تم میں سب سے برے لوگ ہیں. اور احیاء العلوم کے اندر حضرت امام غزالی نے ایک حدیث پاک ذکر کی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو اللہ نے جنت سے ارشاد فرمایا کہ اے جنت 8 لوگ تیرے اندر داخل نہیں ہو پائیں گے. 8 لوگ ایسے ہیں جو تیرے اندر یعنی جنت میں داخل نہیں ہو پائیں گے. ان میں سے 4 لوگ یہ ہیں, ہمیشہ شراب پینے والا, شراب کا عادی, یہ جنت میں نہیں جائے گا, یعنی شراب کی سزا بھگتے گا. اور دوسرے نمبر پر بار بار زنا کرنے والا, اور تیسرے نمبر پر ہے چغل خوری کرنے والا, اور چوتھے نمبر پر بے غیرت, بے حیا اور بے شرم. یہ لوگ جہنم میں جائیں گے اور اپنے ان گناہوں کی سزا بھگتیں گے, وہ ابتداءً جنت میں نہیں جا پائیں گے. سوچیں چغل خوری کا کتنا بڑا عذاب ہے, اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے. اس کے نقصانات دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں اور آخرت میں تو عذاب کا سامنا ہے ہی ہے, آخرت میں تو سزا بھگتنی ہے. ایسا منحوس یہ گناہ ہے کہ اس کی نحوست کی وجہ سے دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. ایک واقعہ سنا, حدیث شریف میں آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی قوم کو لے کر دعا کرنے کے لیے نکلے. وہ دعا کس لیے تھی؟ کیونکہ بنی اسرائیل میں قحط پڑ گیا تھا, بارش نہیں ہو رہی تھی, بارش بند ہو گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ساتھ میں لیا اور شہر کے باہر گئے دعا کرنے کے لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں. اس زمانے میں یہ دعا کا طریقہ تھا کہ کسی میدان میں جمع ہوتے تھے اور وہاں دعا کیا کرتے تھے. اور نماز استسقاء کا آج بھی یہ طریقہ ہے کہ شہر کے باہر کسی میدان میں جمع ہو کر وہاں نماز پڑھی جاتی ہے, بارش طلب کرنے کے لیے, پھر دعا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز اور دعا کی برکت سے بارش عطا فرماتا ہے. اب سوچیے ایک اللہ کے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام, وہ بھی جلیل القدر نبی, بہت بڑا مرتبہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر باہر نکلے اور دعا کی کہ بارش ہو جائے, لیکن بارش نہیں ہوئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے پروردگار عالم, میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی, بارش کیوں نہیں ہو رہی, میری دعا کو تو نے شرف قبولیت کیوں نہیں عطا فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری دعا اس لیے قبول نہیں ہو رہی ہے کہ جن لوگوں کو تم ساتھ میں لے کر آئے ہو ان میں ایک چغل خور بھی موجود ہے. اس چغل خور کی وجہ سے تمہاری دعا بھی قبول نہیں ہو رہی. سوچیں آپ کہ اللہ کے نبی اور نبیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی, نبی کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے, لیکن یہاں ایک چغل خور کی وجہ سے نبی کی دعا بھی موقوف ہے, نبی کی دعا بھی قبول نہیں ہو رہی ہے. سوچیں آپ کہ اس گناہ کی کیسی نحوست ہے, اور یہ گناہ کیسا سخت گناہ ہے کہ یہ گناہ کرنے والا اللہ کی رحمت سے کیسا دور ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک نبی کی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی, دوسرے لوگوں کی بھی. جس مجلس کے اندر وہ حاضر ہو جائے, اس مجلس میں اگر دعا کی جا رہی ہو تو اس کی نحوست کی وجہ سے وہ مجلس والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوا کرتی. اب آپ سوچیں کہ اس کی وجہ سے, چغل خور کی وجہ سے, جب دوسروں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو خود اس کی دعا کیسے قبول ہوگی, خود اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے. اب ایسے ہی سوچ لیں, آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر جمعہ میں دعا ہو رہی, جمعہ میں امام صاحب نے دعا کی اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آیا, یعنی وہ دعا قبول نہیں, تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مجمع میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص رہا ہوگا جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوئی. اگر پیر صاحب آئے, پیر صاحب کے پاس آپ نے دعا کروائی, پیر صاحب نے بھی دعا کر دی, کسی متقی پرہیزگار شخص سے آپ نے دعا کروائی اور انہوں نے بھی دعا کر دی, مجمع عام کے اندر دعا کر دی, لیکن دعا پھر بھی نہیں قبول ہوئی, اس کا مطلب یہ کہ اس مجمع میں, اس محفل میں کوئی چغل خور تھا جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوئی. ایسا منحوس, نحوست والا, بے برکتی والا یہ گناہ ہے. اور ہر گناہ منحوس ہوتا ہے, یہ بات تو پہلے ذہن میں رکھیں, ہر گناہ منحوس ہوتا ہے, لیکن چغل خوری بہت بدترین گناہ, بہت ہی برا گناہ. تو سوچیں آپ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر, عظیم الشان نبی, جلیل القدر نبی ہیں, ایک چغل خور کی وجہ سے ان کی بھی دعا قبول نہیں ہوئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, اے پروردگار وہ کون ہے مجھے بتا دیا جائے تاکہ میں اس کو نکال دوں یہاں سے, تاکہ اس کو میں مجمع میں سے نکال دوں, پھر دعا کر لیں ہم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں چغل خوری کو ناپسند کرتا ہوں اور میں چغل خوری سے منع کرتا ہوں, تو میں خود کیسے چغل خوری کر سکتا ہوں,
یعنی یہ بھی تو اس کی برائی کو ظاہر کرنا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا پردہ فاش نہیں فرمایا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم کو حکم دیا کہ سارے لوگ چغل خوری سے توبہ کریں. سب نے توبہ کی, تب جا کے بارش ہوئی. سب نے, پوری قوم نے توبہ کی. کتنا سخت گناہ ہے, کتنا برا یہ گناہ ہے. اور اس کے بارے میں آپ کو ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہم بیٹھے ہو, ہمارے سامنے کوئی شخص آ جائے اور کسی کی برائی بیان کرنے لگ گیا اور چغل خوری کرنے لگ گیا. یہ ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے. چغل خوری جن کی مطلب وہ سرشت میں داخل ہے, وہ جب تک یہ کام کرتے نہیں ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا, پیٹ میں درد ہوتا ہے ان کا. یہ معاملہ ہے پیٹ میں. جب تک اب وہ بتا نہیں دیں گے کسی کو کسی کی برائی, جب تک وہ ظاہر نہیں کر دیں گے وہاں تک ان کو سکون نہیں ملے گا. وہ ڈھونڈیں گے, تلاش کریں گے, کوئی ملے کہ میں بیان کروں. اور یہ بات ہماری ماؤں بہنوں میں اور زیادہ پائی جاتی ہے. مردوں میں بھی ہے, ایسا نہیں مرد بہت وہ شریف ہیں, نہیں, ان کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی ہے, لیکن عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے. جہاں 4 عورتیں جمع ہوئی غیبت شروع ہو جاتی, جہاں 2-3 عورتیں جمع ہوئی یہ چغل خوری شروع ہو جاتی. اور یہ کتنا عظیم اور کتنا بڑا گناہ ہے. مرد حضرات بھی یہ کرتے ہیں. تو اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا شخص آ جائے جو کسی کی برائی بیان کر رہا ہو یا کسی کی چغلی کر رہا ہو, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سننے والے کی بھی تو کچھ ذمہ داری بنتی ہے. امام غزالی نے 4 باتیں بیان کی کہ سننے والا کیا کرے. جس کے سامنے چغلی کی جا رہی ہو تو سننے والے پر 4 باتیں لازم ہیں. سب سے پہلی بات تو ہے کہ اس کی تصدیق نہ کرے, اس کو سچا نہ مانے, کیونکہ وہ فاسق ہے. چغلی کرنے کی وجہ سے فاسق ہو گیا, اور فاسق کی گواہی مردود, اس کی بات کا اعتبار ہی نہیں ہے, تو اس کی بات کا بھروسہ نہ کریں, کیونکہ وہ اس آیت کریمہ کا مصداق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا بجہالۃ او تصیبوا قوما بجہالۃ او کما قال اللہ تبارک و تعالیٰ, کہ اے ایمان والو, اگر کوئی فاسق کھلم کھلا گناہ کبیرہ کرنے والا تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق نہ کرو, بلکہ اس خبر کی تحقیق کرو کہ سچ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا, کہ کہیں انجانے میں کسی قوم کو تم تکلیف نہ پہنچا دو, کہیں انجانے میں چند لوگوں کو تم ایذا نہ پہنچا دو. اس لیے اگر کوئی فاسق خبر لے کر آتا ہے تو اس کی چھان بین کرنی چاہیے, اس کی بات کی تصدیق نہیں کر لینی چاہیے, اس پر بھروسہ نہیں کر لینا چاہیے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ اگر ہمارے سامنے کوئی کسی کی برائی بیان کر رہا ہے یا چغلی کر رہا ہے تو اس کی تصدیق نہ کریں. اور دوسری اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ دوسری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس کو چغلی کرنے سے منع کریں, ہم اس کو چغلی کرنے سے روکیں اور اس کو بتائیں کہ چغلی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے اور چغلی کے کیا کیا نقصانات ہیں. اس کی وجہ سے معاشرہ ختم ہوتا ہے, معاشرہ خراب ہوتا ہے, اور طرح طرح کی برائیاں پیدا ہوتی, دشمنیاں اور نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. بس اوقات 2 لوگوں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ 2 خاندانوں میں, 2 شہروں میں, 2 علاقوں کے لوگوں میں جھگڑے ہونے لگ جاتے ہیں. تو اس کو منع کریں, اس کو روکا جائے, کیونکہ اللہ نے حکم دیا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ, کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو. تو یہ کام ہمیں کرنا پڑے گا, ہماری ذمہ داری, کہ وہ برا کام ہمارے سامنے کر رہا ہے تو ہم اسے روکیں. یہ غلط کام ہے, کسی کی برائی میرے سامنے نہیں, جاؤ کہیں اور جا کے کرو, بلکہ اس کو حکم بھی کیوں دے, یہ کرنا ہی نہیں چاہیے, اس کو روکیں آپ کہ یہ کام مت کیا کرو تم, یہ بہت غلط کام ہے. یہ 2 ذمہ داریاں. تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے بغض رکھیں. جو ایسا شخص ہے جو چغل خوری کرنے والا ہے, اس سے دل میں نفرت رکھیں. کیوں؟ کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے, بڑا ہی منحوس گناہ ہے, اور ایسا گنہگار اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدگی کا حقدار ہوتا ہے, تو ہم بھی اسے نفرت کریں. اور ہر آدمی سے اس وجہ سے نفرت کرے جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے, تو وہ نافرمان ہے, اس وجہ سے ہماری نفرت کا حقدار ہے. تو یہ والی جو نفرت ہوگی اور یہ والی جو ناراضگی اور یہ والی جو ناپسندیدگی ہوگی, یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگی, کیونکہ وہ گنہگار ہے, اس لیے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں, کیونکہ وہ اللہ کا نافرمان ہے, چغل خور ہے, اس وجہ سے ہمارے دل میں اس کے لیے بغض ہے, ناراضگی ہے. یہ ہونا چاہیے. 3 باتیں ہو گئی. اچھا, چوتھی بات یہ ہے کہ جس بھائی کی وہ ہمارے سامنے برائی بیان کر رہا ہے, وہ بھائی ہمارے سامنے موجود نہیں ہوگا, تو اس بھائی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں. اس نے برائی کر دی, اب ایسا نہیں کہ ہم اس کو سچ مان لیں اور ہم اس کو برا سمجھنے لگ جائیں, نہیں, یہ بدگمانی ہے. اور بدگمانی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم, کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو, کیونکہ بعض گمان گناہ ہوا کرتے ہیں. بدگمانی اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ بھی گناہ میں شمار ہوگا, تو اس سے بھی بچیں. اور یہ چغل خوری ایسا گناہ ہے, اور بزرگان دین کا طریقہ اس کے تعلق سے میں آپ کو بیان کروں.
امیر المؤمنین حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک بار ایک شخص آیا اور کسی دوسرے شخص کے بارے میں ایک بات اس نے ذکر کی، یعنی اس نے چغل خوری کی، اس کی برائی بیان کی. تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کیا ارشاد فرمایا؟ دیکھیں اللہ کے نیک بندے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری بات کی تحقیق کروں، یعنی تمہاری بات کی چھان بین کروں گا میں، اور اگر تم جھوٹے نکلے، اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو تم آیت کریمہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا کے مصداق بنو گے. یعنی اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم اس کی تصدیق نہ کرو بلکہ اس کی چھان بین کرو، اس کی تحقیق کرو. یعنی تمہارا شمار فاسقوں میں، گنہگاروں میں ہوگا، جھوٹ بولنے کی وجہ سے، چغل خوری کرنے کی وجہ سے. اور اگر تم سچے نکلے پھر بھی تو چغل خوری ہے. اگر تم سچے نکلے تو تم آیت کریمہ حماز مشاء بنمیم کے مصداق بنو گے. یعنی بہت زیادہ ذلیل اور بہت زیادہ تانے دینے والا اور ادھر کی ادھر لگانے والا، اس کی برائی قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی آیت کریمہ، تو تم اس کے مصداق یعنی چغل خوری کرنے والے. تو یہ دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز لے لو، یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے بری ہیں، اور اگر تم چاہو تو میں تمہیں معاف کر دوں. تو اسے کہا حضرت مجھے معاف کر دے، کیونکہ اس کو جب وبال سمجھ میں آ گیا کہ میرا تو کوئی چھٹکارا ہی نہیں، میں حضرت سچا ثابت ہوتا ہوں تب بھی میرا مواخذہ ہوگا، اگر جھوٹا ثابت ہوتا ہوں تب بھی میرا مواخذہ ہوگا. تو اسے کہا حضرت مجھے معاف کر دیجیے، میں اپنی بات واپس لیتا ہوں. یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے. ایسا ہی واقعہ مولا کائنات کا بھی ہے. مولا کائنات کی بارگاہ میں بھی ایک شخص آیا اور کسی کی چغل خوری کی، تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری بات کی تحقیق کروں گا، اگر تم جھوٹے، اگر تم سچے ثابت ہوئے تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا، اور اگر تم جھوٹے نکلے تو میں تمہیں سزا دوں گا جھوٹ بولنے کی وجہ سے اور اس شخص پر تہمت لگانے کی وجہ سے. اور اگر تم چاہو تو تم اپنی بات کو واپس لے لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا. اس کو بھی سمجھ میں آ گیا تو اس نے بھی عرض کیا کہ میں اپنی بات کو واپس لیتا ہوں، حضرت مجھے معاف فرما دیجیے. یہ طریقہ ہوتا ہے. اور چغل خور کے بارے میں حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ احیاء العلوم کے اندر یہ بات ذکر کی گئی کہ جب کوئی چغل خور تمہارے پاس، تمہارے سامنے کسی کی برائی بیان کرتا ہے، کسی کی چغلی کرتا ہے، تو یہ بات یقین سے جان لو کہ وہ کسی دوسرے کے سامنے تمہاری بھی برائی کرتا ہوگا. چغل خور کی یہ عادت ہوتی ہے، اگر آپ کے سامنے کسی کی وہ برائی کرے تو آپ کی برائی بھی کسی کے سامنے وہ کرے گا. تو اس کو اپنے پاس کھڑا ہی نہ ہونے دیں، ایسے شخص کو اپنے پاس اٹھنے بیٹھنے ہی نہ دیں. بڑا بدبخت قسم کا انسان، بڑا خبیث طبیعت کا وہ مالک ہوا کرتا ہے جو لوگوں میں نفرتیں پیدا کرتا ہے، جو لوگوں کی محبتوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس سے زیادہ برا کوئی معاشرے کے اعتبار سے ہو ہی نہیں سکتا. یہ پورے معاشرے کو خراب کرتا ہے. وہ کیسی کیسی خرابیاں دیکھیں چغل خور کی وجہ سے، دو لوگوں کے درمیان اور کبھی کبھی خاندانوں کے درمیان کیسی کیسی نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، کیا کیا نقصانات کا سامنا، قتل تک بھی نوبت آ جاتی ہے. حضرت حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک غلام بیچا، اور بیچتے وقت اس نے خریدار سے کہا کہ اس غلام کے اندر چغل خوری کے علاوہ کوئی دوسرا عیب نہیں ہے، سارے عیوب سے پاک ہے، غلام بہت اچھا ہے، بس ایک عیب اس کے اندر پایا جاتا ہے کہ یہ چغل خوری کرتا ہے. اب خریدار نے کیا کیا؟ خریدار نے کہا معمولی سے تو برائی ہے، معمولی سی بات ہے، منظور کر لیا اس نے، اب چلے گا، چغل خور ہے، چلے گا چلے گا. یعنی اس نے چغل خوری کو ہلکا سمجھا کہ یہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے، یہ کوئی اتنا بڑا عیب نہیں ہے، بس وہ غلام کا کام خدمت کرنا ہے، وہ خدمت کرتا رہے گا، اس کی چغل خوری سے ہمیں کیا لینا دینا. اس نے اس کو ہلکا جانا اور اس کو خرید لیا. آپ سوچیں آپ کہ وہ غلام جو چغل خور تھا اس کی چغل خوری کی نحوست کیسے ظاہر ہوئی اور اس خریدار کو کیسا نقصان اٹھانا پڑا. چند دنوں تک تو یہ غلام خاموش رہا، کچھ نہیں بولا، لیکن پھر وہ جو اس کے اندر جو چغل خوری کی عادت تھی وہ باہر نکلی. اب اس نے کیا کیا دیکھیں یہ چغل خور غلام کیسا نقصان پہنچاتا ہے. وہ اپنے مالک کی بیوی کے پاس گیا اور بیوی کو جانے کے بعد کیا کہتا ہے کہ تمہارے جو شوہر ہے تمہیں پسند نہیں کرتے، تمہارے شوہر تم سے محبت نہیں کرتے اور شادی کر کے دوسری عورت لانا چاہتے ہیں. دیکھیے یہ چغل خوری، یہ سلسلہ شروع ہوا اس کا. اور یہ ایک لطیفہ بھی، دلچسپ بات بھی ہوگی، لیکن اس کے پیچھے جو میسج ہے اور اس سے جو سبق ملتا ہے اس پہ غور کریں گے آپ کہ اس نے ابھی چغل خوری کا سلسلہ شروع کیا، بیوی کو جا کر کیا بولتا ہے کہ تمہارے شوہر تم سے محبت نہیں کرتے اور شادی کر کے دوسری عورت لانا چاہتے ہیں. تو اب وہ گھبرائی، ایسا کیا؟ تو پھر اس نے غلام نے کیا کیا، اس سے چھٹکارے کا ایک راستہ بتاتا ہوں. اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے شوہر تم سے پھر سے محبت کرنے لگ جائیں اور دوسری شادی نہ کرے تو میں جو کہتا ہوں ویسا کرو. تو کہتی کیا ہے جلدی بتاؤ. تو غلام نے کیا کہا کہ رات کو جب تمہارے شوہر سو جائیں
تو تم ایک کام کرنا، استرا لے کر ان کی داڑھی کے کچھ بال کاٹ لینا اور وہ بال مجھے لا کر دے دینا، میں اس پر کچھ عمل کروں گا تو تمہارے شوہر پھر سے تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ یہ چال اس کی یہاں سے شروع ہوئی اور عورت بھی جھانسے میں آ گئی ہے، عورت اس کے جھانسے میں آ گئی۔ کیا اب اس نے ارادہ بنا لیا کہ رات کو جب میرے شوہر سوئیں گے تو میں استرا لے کر یہ داڑھی کے کچھ بال کاٹوں گی اور غلام کو دے دوں گی، وہ کچھ عمل کرے گا، جادو ٹونا کرے گا کچھ، اور میرے شوہر مجھ سے پھر محبت کرنے لگ جائیں گے۔ اب وہ اپنی تیاری میں۔ اب دوسری جانب دیکھے غلام نے کیا کیا، دوسری جانب شوہر کے پاس آیا، وہ چغل خور یہی تو کرتا ہے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر۔ اب یہ شوہر کے پاس گیا اور جانے کے بعد کیا کہتا ہے، مالک ایک بات بتاؤں آپ کی بیوی کے بارے میں، آپ کی بیوی نے ایک دوست بنا لیا ہے، آپ کی بیوی نے ایک شخص کو اپنا یار بنا لیا ہے اور اسی چکر میں وہ آپ کو قتل کرنا چاہتی ہے، کسی دوسرے شخص کو اپنا یار بنا لیا ہے اور اسی کے چکر میں آپ کو قتل کرنا چاہتی۔ اگر اب آگے دیکھو کیا بولتا ہے، اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ ہو تو آج رات کو آپ یہ خود ہی تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ آج رات کو جب آپ سونے کے لیے جائیں، جب آپ گھر پر جائیں اور بستر پر لیٹے ہوں تو سوئیں نہ بلکہ سونے کا ناٹک کریں، آنکھیں بند کر کے بس لیٹے رہ جائیں اور مطلب یوں کہ سونے کا ناٹک کریں کہ آپ سو رہے ہیں، ایسا محسوس ہونا چاہیے۔ پھر آپ دیکھنا آپ کو میری بات کا یقین ہو جائے گا کہ آپ کی بیوی آپ کو قتل کرنا چاہتی ہے۔ تو دوسری طرف تو بیوی کو کیا بتا چکا ہے، استرا لے کے جانا ہے، اب یہ استرا لے کر آئے گی تو شوہر کو کیا لگے گا۔ تو یہ شوہر گیا رات کو جب سویا، اس نے سونے کا ناٹک کیا، آنکھیں صرف بند کر کے لیٹ گیا۔ اب وہ بیوی تو وہی سوچ رہی تھی کہ مجھے تو بال حاصل کرنے ہیں تاکہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرنے لگ جائے۔ وہ استرا لے کر آئی اور جیسے ہی استرا لے کر وہ شوہر کے قریب پہنچی، شوہر نے اس کی آنکھ کھل گئی، فوراً اس کو سمجھ میں آ گیا کہ ہاں میرا غلام صحیح کہتا تھا، میری بیوی مجھے قتل کرنا چاہتی، استرا لے کر میرا مرڈر کرنے کے لیے آئی ہے، استرا لے کر میرا مرڈر کرنے کے لیے آئی، میرا قتل کرنے کے لیے آئی۔ تو شوہر نے کیا کیا، اس کے ہاتھ میں سے استرا لے کر بیوی ہی کو قتل کر دیا، بیوی ہی کو مار ڈالا۔ اب کیا ہوا، جب بیوی کے گھر والوں کو پتا چلا وہ آئے اور انہوں نے شوہر کو قتل کر دیا۔ دونوں میاں بیوی ایک چغل خور غلام کی وجہ سے قتل ہو گئے اور دو خاندانوں میں جنگ جاری ہو گئی، دو خاندانوں میں۔ دیکھیے چغل خور سے کتنا نقصان ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے بھی، کیسا یہ ہنستا کھیلتا جو گھر تھا وہ پورا گھر بار تباہ و برباد ہو گیا۔ دو میاں بیوی آپس میں رہ رہے تھے، بڑی اچھی طرح سے رہ رہے تھے، لیکن ایک غلام کو کیا خرید لیا، وہ چغل خور تھا، اس کی وجہ سے میاں بیوی میں ایسا کلیش پڑ گیا کہ جس کی وجہ سے دونوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ یہ معاملات ہوتے ہیں، چغل خوری کی وجہ سے قتل تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچتے رہنا چاہیے، بہت ہی منحوس، بڑا ہی بے برکتی والا گناہ، اس سے ساری برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو سناؤں کہ یہ چغل خوری کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک شخص مدینہ منورہ کے اندر رہتا تھا اور اس کی بہن مدینہ منورہ کے قریب کسی دوسرے علاقے میں رہتی تھی۔ اب وہ اس کی بہن بیمار ہو گئی تو یہ شخص اس کی تیمارداری کرتا رہا، لیکن وہ بیماری اس کی دور نہ ہو پائی اور اسی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس شخص نے جو مدینہ منورہ کا رہنے والا تھا، اس نے تجہیز و تدفین کا انتظام کیا اور اپنی بہن کو دفن کیا۔ ابھی دفن کر کے واپس آیا تو اس کو یاد آیا کہ میری روپیوں کی تھیلی تو قبر کے اندر ہی رہ گئی، روپیوں کی تھیلی جو ہے وہ قبر کے اندر رہ گئی۔ تو اس نے اپنے ایک دوست کو ساتھ میں لیا، چلو میرے ساتھ تھوڑا وہ اپنے قبر کو پھر سے کھولنا پڑے گا کہ میرے روپیوں کی تھیلی جو ہے وہ قبر کے اندر رہ گئی۔ ابھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کیا واقعہ آگے پیش آیا، یعنی قبر کھولے گا تو قبر کا منظر اس کو دکھے گا، قبر کا منظر۔ اب وہ تھیلی لینے کے لیے وہ لوگ واپس پہنچے، قبر کو کھولا۔ اب اس کو خیال آیا کہ میں دیکھوں کہ میری بہن کس حالت میں ہے، اس کو دفن تو کر دیا ہے، میں اپنی بہن کو دیکھوں کہ قبر میں اس کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ اس نے قبر کے اندر جھانک کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ قبر کے اندر آگ ہی آگ ہے اور اسی آگ کے اندر اس کی بہن جل رہی ہے۔ گھبرا کر اس نے قبر کو فوراً بند کر دیا، جھپٹ کر اس نے قبر کو بند کر دیا اور دوڑتا ہوا واپس اپنے گھر آیا اور اپنی ماں سے پوچھتا ہے، اے امی جان مجھے بتائیے میری بہن کے اندر کون سی غلط عادت تھی، کون سی خراب عادت اور کون سا گناہ کا کام کیا کرتی تھی۔ تو ماں نے جواب دیا کہ تمہاری بہن کے اندر ایک غلط عادت یہ تھی کہ یہ پڑوسیوں کے دروازوں پر کان لگا کر ان کی باتیں سنا کرتی تھی اور پھر وہ چغل خوری کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، یہ اسی کا عذاب، چغل خوری کا عذاب۔ یہ دیکھیں کہ قبر میں آگ ہی آگ اور اس آگ میں وہ جل رہی ہے، اس آگ میں اس کو جلایا جا رہا ہے، کتنا سخت عذاب۔ اللہ کے دو حدیثیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجدون من شر عباد اللہ یوم القیامۃ ذل وجہین یاتی ہؤلاء بحدیث و ہؤلاء بحدیث۔
کہ قیامت کے دن تم سب سے زیادہ برا بندہ دو چہرے والے کو پاؤ گے، دو منہ والے کو پاؤ گے. یعنی منہ تو ہمارا ایک ہی ہے، چہرہ تو ہمارا ایک ہی ہے، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ چغل خوری کرنے والا. یعنی گویا کہ اس کے دو منہ ہیں، ایک کے پاس ایک منہ لے کر جاتا ہے، دوسرے کے پاس دوسرا منہ لے کر جاتا ہے. یعنی ایک کے پاس ایک بات کرتا ہے، دوسرے کے پاس دوسری بات کرتا ہے. یہی تو چغل خوری کرنے والا کرتا ہے. اس کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن سب سے برا بندہ اگر کوئی ہوگا تو وہ چغل خوری کرنے والا ہوگا، دو منہ والا ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ایک حدیث پاک حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے کہ ارشاد فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے. حدیث کے الفاظ بخاری مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ انہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر، کہ ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے. اللہ کے رسول قبروں کے پاس سے گزرے اور ارشاد فرمایا کہ ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی بات کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں ہو رہا. یعنی ظاہری طور پر ان دونوں باتوں کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، دو باتوں کی وجہ سے ان پر عذاب ہو رہا ہے، اور جو دو باتیں ایسی ہیں کہ لوگ ان کو بہت چھوٹا معمولی سمجھتے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. وہ کیا عذاب تھا، کس وجہ سے ہو رہا تھا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اما احدهما فکان لا یستنزه من البول، ان میں سے ایک شخص کا معاملہ یہ ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے اس پر عذاب ہو رہا ہے. اب ہمارے وہ بھائی غور کریں جو کہیں بھی سڑک کے کنارے پر پیشاب کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھیے قبر میں اس کی وجہ سے بھی عذاب، کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کی وجہ سے چھینٹے اڑتے ہیں، کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، بدن بھی ناپاک ہوتا ہے، اور یہ قبر میں عذاب کا سبب ہے. اور آپ اپنے نبی کی سنت پر عمل کریں کہ غیروں کی سنت پر عمل کریں کہ حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرمایا، اور حضور نے اس کو اپنی سنت بنا دیا کہ بیٹھ کر پیشاب کیا جائے. اور ہمارے بھائی کہیں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ہم کیسے اسلام کے ماننے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے ہیں کہ حضور کے اس طریقے پر عمل نہیں کرتے. فرمایا گیا کہ وہ ان میں سے ایک شخص پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے اس پر عذاب ہو رہا ہے. وہ عمل آخر فکانا یمشی بن نمیمہ، اب وہ دوسرا ہے دوسری قبر والا، وہ چغل خوری کیا کرتا تھا، اس لیے اس پر عذاب ہو رہا ہے. اب اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ کھجور کی یا ببول کی ایک شاخ منگوائی اور اس شاخ کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک قبر کے اوپر رکھ دیا اور دوسرا ٹکڑا دوسری قبر کے اوپر رکھ دیا ہے. بخاری مسلم کے اندر آگے یہ الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی، جب تک یہ شاخیں تازہ رہیں گی، کیونکہ جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہیں گی، اور ان کی برکت سے یہ قبر والوں کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی، یعنی قبر والوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی. سوچیں، ایک تو عذاب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ چغل خوری کا عذاب کیا ہے، دوسری طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب بھی اس حدیث پاک سے ثابت ہوا ہے کہ حضور نے قبر کے اوپر سے زمین کے اوپر رہتے ہوئے دیکھ لیا کہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور پھر کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے یہ بھی جان لیا. یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم اور آپ قبرستان میں جاتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، مردے کے ساتھ کیا حال ہے، مردے کے ساتھ کیا کیفیت ہو رہی ہے، اور کیا عذاب میں مبتلا ہے یا رحمت میں، ہمیں کچھ نہیں پتہ چلتا. لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں زمین کے اندر قبر میں مردے کو عذاب ہو رہا ہے یہ بھی ملاحظہ فرماتے ہیں. اور اگر کوئی دیکھ بھی لے کہ عذاب ہو رہا ہے لیکن وجہ نہیں پتہ چل پائے گی کہ کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی جان لیا، عذاب ہونے کی وجہ کو اور اس کے سبب کو بھی جان لیا. یہ حضور کا علم ہے. اور ایک اور بات ثابت ہو رہی معمولات اہل سنت میں سے کہ ہم قبروں پر اور مزارات پر پھول چڑھاتے ہیں. یہ اس حدیث پاک سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے وہ درخت کی شاخیں قبروں پر رکھی تھی اور ہم بھی پھول چڑھاتے ہیں، اور اس کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ یہ پھول جب تک تر و تازہ رہیں گے تو یہ تسبیح کرتے رہیں گے، تو قبر والے اگر عذاب میں مبتلا ہوگا تو اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. اور اگر قبر والا کوئی نیک متقی جیسے اللہ کے ولی کے دربار میں ہم جو پھول چڑھاتے ہیں تو ان کو اس سے خوشی ملے گی اور ان کے درجات میں بلندی ہوگی. یہ ہمارے پھول چڑھا، تو یہ پھول چڑھانا اس حدیث پاک سے ثابت ہے، اور یہ کوئی ناجائز اور بدعت نہیں بلکہ جائز اور سنت سے ثابت ہے.
بہرحال چغل خوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور اس گناہ سے ہم کو بچتے رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے گناہ سے محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہو اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مذہب اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم سب کو قائم و دائم رکھے اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.